الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 6 جون بروز سوموار 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا سلسلہ وار گفتگو ہے شرح ادب المفرد۔ اس کی آج یہ قسط نمبر 38 ہے اور حدیث نمبر 261 سے لے کر 265 تک درس جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم شرح صدر کے ساتھ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا سارے اونچی کہیں آمین اور بڑی توجہ کے ساتھ بات سنیں۔ باب الالفتی، الفت اور محبت کے بارے میں حدیث سنیے 261۔ حدثنا احمد بن عاصم قال حدثنا سعید بن عفیر قال حدثني ابن وهب عن حیوة بن شریح عن دراج عن عیسی بن ہلال الصدفی عن عبد اللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال ان روح المؤمنین یلتقیان فی مسیرت یوم وما رآ احدہما صاحبہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 مومنوں کی روحیں ایک دن کے سفر پر، ایک دن کے سفر کی دوری کے باوجود آپس میں ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں، حالانکہ ان میں سے ایک نے دوسرے ساتھی کو دیکھا بھی نہیں ہوتا۔ یہ روحوں کی محبت ہوتی ہے۔ اصل میں ان الارواح جنود مجندۃ، حدیث میں آتا ہے کہ یہ روحوں اور ان کی مختلف جماعتیں ازل میں، وہ عالم ارواح میں جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا روحوں سے کہ الست بربکم، تمہارا رب کون ہے، تو وہاں جس روح نے جس روح کو اوپر دیکھا تھا وہ دنیا میں بھی اس کو دیکھتا ہے۔ وہاں اوپر روحیں جتنی قریب تھی دنیا میں بھی اتنے وہ بھائی بولو تو صحیح ہے کو بڑا اوکھا کام ہے یار، سال ہو گیا روزانہ تھوڑے ترلے پاڑے پہنے۔ جو روح اوپر میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، حالانکہ سفر بڑا دور کا ہوتا ہے۔ آپ مثال لگا لیں کہ داتا صاحب سے ہمیں محبت ہے، شرک پور شریف سے ہمیں محبت ہے، ہمیں گولڈا شریف سے محبت ہے، ہمیں جناب خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے، ہمیں صحابہ کرام سے، حالانکہ ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے۔ ایک کراچی میں بزرگ ہوتے ہیں، عالم دین ہوتے ہیں، نام سن کے ہی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ روحوں والی محبت ہے جو اللہ نے اوپر عطا فرمائی تھی، وہ اللہ نے دنیا میں بھی عطا فرما دی ہے۔ تو اللہ بھائی یہ الفت ہم سب کو آپس میں نصیب فرمائے، سب کہہ دو آمین۔ اب سنیے حدیث نمبر 262۔ حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثنا سفیان عن ابراہیم ابن میسرۃ عن طوس عن ابن عباس قال النعم تکفر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس پڑھی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نعمتوں کی ناشکری کی جاتی ہے۔ بولو جی، دنیا میں نعمتوں کی، حالانکہ اللہ نے اتنی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دیں تو ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کی نعمتیں کبھی گن ہی نہیں سکتے۔ نعمتوں کی ناشکری کی جاتی ہے۔ وَالرَّحِمُ تُقْطَعُ، اور رشتہ داریوں کو توڑا جاتا ہے۔ بولیے، رشتہ داریوں کو توڑا جاتا ہے۔ اصل میں رشتہ داری تو تب رشتہ داری رہتی ہے جب اس کو نبھایا جائے، آنا جانا رہے، اور جب کوئی آنا جانا ہی چھوڑ دے، رشتہ داریوں کے رشتہ داریاں نبھانا ہی چھوڑ جائیں تو پھر وہ رشتہ داریاں قائم ہیں۔ تو تقطعُ والرحم تقطعُ کے لوگ رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں۔ وَلَمْ نَرَ مِثْلَ تَقَارُبِ الْقُلُوبِ، اور فرمایا کہ ایک دوسرے کے قریب ہونے جیسی چیز میں نے دنیا میں نہیں دیکھی۔
ایک دوسرے کے قریب ہونے سے اعلیٰ کوئی چیز دنیا میں نہیں دیکھی کہ سب کو ایک دوسرے کے قریب ہونا چاہیے، یعنی قلبی طور پہ نزدیک، دل نزدیک ہونے چاہیے۔ اب سنیے حدیث نمبر 263۔ حدثنا فروة بن ابی المغراء قال حدثنا القاسم بن مالک عن عبد الله بن عون عن عمیر بن اسحاق قال كنا نتحدث ان اول ما يرفع من الناس الالفت۔ عمیر بن اسحاق رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں یہ بات کرتے رہتے تھے کہ گویا یہ چیز ہمارے درمیان عام چرچے میں ہوتی تھی، ہم عام ذکر کرتے تھے کہ لوگوں میں سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ آپس کی محبت ہوگی۔ بولو جی، وہ آپس کی، یعنی قرب قیامت جو سب سے پہلے جو چیز ختم ہوگی وہ محبت ختم ہوگی، اور دلوں کی محبت۔ بظاہر رکھ رکھاؤ اور اوپر سے منافقت تو بہت ہے دنیا میں، وہ شاید کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آگے باب آ رہا ہے جی، باب المزاحی۔ بولو، باب المزاحی یعنی مزاح، ہنسی مذاق، مزاح، اس کا باب ہے۔ حدیث ہے 263۔ حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا ایوب عن ابی قلابہ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ قال اتى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی بعض نسائہ، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی زوجہ پاک کے قریب پاس تشریف لائے، وَمَعَهُنَّ ام سلیم، اور ساتھ حضرت ام سلیم پڑھی رضی اللہ تعالی عنہا بھی وہاں موجود تھی۔ یہ ام سلیم تو آپ کو پتہ ہے بھی حضرت انس کی والدہ ہے، یہ بھی موجود تھی حضور کی زوجہ پاک کے پاس، حضور بھی اوپر سے آ گئے۔ تو فقال یا انجشۃ رویدا سوقک بالقواریر، تو یہ حضرت انجشا پڑھی رضی اللہ تعالی، وہ حدی پڑھ رہے تھے۔ حدی کہتے ہیں لوری قسم کا نا، جس طرح بچوں کو سلانے کے لیے لوری نہیں پڑھتے تھے، اس طرح وہ لوری سنا رہے تھے، حدی سنا رہے تھے۔ تو نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے انجشا ذرا آہستہ، وہ زور سے چونکہ جوش سے پڑھ رہے تھے نا، تو فرمایا ذرا آہستہ پڑھو، جس طرح تم آپ گینوں کو چلا رہے ہو۔ آپ گینا سمجھتے ہو، وہ برتن جس میں پانی ڈالا جائے اور وہ شیشے کا ہوتا ہے۔ بولو کیا ہوتا ہے؟ آگے میں اس کی شرح کرتا ہوں۔ تو جیسے وہ کسی سواری پر رکھا ہو، آرام سے چلایا جاتا ہے، تو فرمایا آرام سے پڑھو۔ حضرت انس پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا، یا انجشۃ رویدا سوقک بالقواریر۔ قال ابو قلابہ، یہ ابو قلابہ کہتے ہیں، فتکلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکلمۃ لو تکلم بها بعضکم لعبتموها علیہ قولہ سوقک بالقواریر، کہ یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا سوقک بالقواریر، یعنی عورتوں کی شخصیت کو حضور نے کانچ کا برتن فرمایا۔ عورتوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ جس طرح کچ دا شیشے دا بھانڈا نہیں ہوتا، شیشے دا گلاس یا شیشے دا جگ، اس سے تشبیہ دی حضور نے عورتوں کو، اور اس کو فرمایا انجشا کو کہ تم ایسے پڑھو جیسے کوئی شیشے کا برتن اٹھا کے لے جا رہے ہو۔ اگر وہ سواری میں اونٹ پہ شیشے کا برتن رکھا ہو تو بندہ سواری تیز چلاتا کہ یار کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ تو یہ حدیث کے راوی ابو قلابہ کہتے ہیں کہ حضور نے یہ ایسا جملہ کہا، عورتوں کو شیشے کا برتن، اگر حضور کے علاوہ کوئی اور بولتا تو لوگوں نے اعتراض کرنا تھا، مگر حضور پر کوئی اعتراض کر سکتا؟ یہ ایسا جملہ بولا۔ اب سمجھیے، مزاح کی پہلی قسم ہے جس کو ٹھٹھا کہتے ہیں۔ بولو، جس کو کیا کہتے ہیں جی؟ کہ آدمی کسی کا ایسا مذاق اڑائے مذاق جس سے وہ ذلیل ہو جائے، خوار ہو جائے، وہ بے عزت ہو جائے، ایسا اسلام میں حرام ہے۔ بولو بھائی، ایسا کسی کی سچی بات کر کے بھی اس کو ذلیل کرنا
حرام ہے. بولو نا, سچی بات سے بھی کسی کو بے عزت کرنا سر عام حرام ہے. ایک مزاح کی دوسری قسم ہے کہ آدمی بہت کثرت سے مزاح کہتا ہے, دل نہیں دکھاتا, بےزتی نہیں کرتا, پر ہر وقت اس نے شعبہ ہی بنا رکھا ہے کہ جب اس کے سامنے آؤ وہ لوگوں کو ہنسانا شروع کر دیتا ہے, تو اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے, اس ہنسانے والے کا دل, اور ایسے آدمی کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی. لوگ کہتے ہیں یار یہ تو مخولیہ قسم کا بندہ ہے, جب بھی جاؤ گے ہر بات میں مخول شروع کر دیتا ہے. اور ایک تیسری قسم ہے مزاح کی جس کو کہتے ہیں خوش طبی, دل لگی, کہ آپ کوئی ایسا جملہ بولیں کہ اگلے کا دل خوش ہو جائے. بولو جی, اگلے کا دل خوش ہو جائے. مثلا وہ پریشان تھا, اس کی پریشانی دور ہو جائے. اچھا جملہ بول دو, اس کے دل کو تسلی ہو جائے, تسکین ہو جائے. یہ اللہ کو بھی پسند ہے, اس کے رسول کو بھی پسند ہے. تو یہ تھا ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ. آپ کے سفر کا ایک واقعہ آپ کے خادم حضرت انس کے واسطے سے نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اپنی کسی بیوی کے پاس تشریف لائے, اور ایک صحابی حضرت انجشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدیث پڑھ رہے تھے. حضرت انجشہ کی کنیت ہے ابو ماریہ. کیا کنیت ہے جی؟ ابو ماریہ. اور ان کی آواز بڑی حسین تھی, اور یہ سیاہ فام تھے, حبشی تھے, آزاد کردہ غلام تھے. تو عربوں کے سفر کے دوران جب قافلے اونٹوں پر سفر کرتے تھے تو ایسے حضرات متعین کر دیے جاتے تھے جو حدیث پڑھتے تھے, اور اس حدیث کے پڑھنے کی وجہ سے اونٹ ذرا تیز چلنا شروع ہو جاتے تھے. اونٹوں میں مستی پیدا ہو جاتی تھی. جیسے بچے ماؤں کو لوری دیتے ہیں نا, تو مائیں بچوں کو لوریاں دیتی ہیں اور بچے سو جاتے ہیں, اس طرح اونٹوں میں تھوڑی سی مستی پیدا ہو جاتی تھی, اور اس کو حدیث کہتے ہیں. حضور نے اس کو حضرت انجشہ کو پڑھتے ہوئے فرمایا سوقک بالقواریر. یہ قواریر قارورہ کی جمع ہے, اور قواریر شیشہ آپ گینا یا کانچ کے برتن کو کہتے ہیں. اس لیے اونٹوں کے اوپر جو عورتیں سوار تھی حضور نے ان کو فرمایا یہ ایسے ہیں جیسے کانچ کے برتن رکھے ہوئے ہیں. بولو کانچ کے. اب یہ جو اونٹ کی سواری ہے نا, جب تیز دوڑتی ہے تو سوار بڑے جھٹکے کھاتا ہے. بولو سوار بڑے کدے کیتی جی اٹھا دی سواری, میں بڑی باری کیتی ہے بہت دفعہ, افغانستان چ بھی ایتھے بھی. اونٹ جب تیز ہوتا ہے تو وہ بڑے جمپ لگتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ جس طرح اونٹ کے اوپر کوئی کانچ کا برتن رکھا ہو اس کو سنبھال کے آرام سے لے جایا جاتا ہے, اس طرح بھی تم آرام سے پڑھو کہ تمہارے سامنے ایسے ہی ہے جیسے شیشے کے برتن بیٹھے ہوئے ہیں. یہ حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی عزت کے لیے ان کو جملہ فرمایا. اور دوسرا مطلب یہ تھا, محدثین کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت انجشہ کی آواز بڑی خوبصورت تھی, اور آواز سے ایک عشق پیدا ہو جاتا ہے, محبت پیدا ہوتی ہے, اور عورتیں بہت جلدی مائل ہو جاتی ہیں, تو اس لیے وہ چونکہ جوش سے خوبصورت کر کے پڑھ رہے تھے تو حضور نے فرمایا آہستہ پڑھو کہ تیری آواز سے کہیں فتنہ پیدا نہ ہو جائے. بولو تیری آواز سے کہیں فتنہ پیدا, آہستہ پڑھو, آرام سے پڑھو. یہ بھی اس حدیث کا ایک مطلب ہے. بہرحال یہ سارا کلام دل لگی کے طور پہ پڑھا جا رہا تھا. اللہ ہمیں بھی ایک دوسرے سے اسی طرح خوش طبی خوش دلی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب کہو نا آمین. آج کے درس کی آخری حدیث, حدیث نمبر 265. حدثنا عبداللہ ابن صالح قال حدثني الليث قال حدثني ابن عجلان عن ابيه او سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قالوا يا رسول الله انك تداعبنا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعجب کے ساتھ بطور تعجب سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول تسی بھی خوش نبی کر لیندے ہو؟ کہو نا سبحان اللہ. بعض بندے دی شکلاں تے ہر ویلے فوتگی چھائی ہوندی ہے, وہ شادی 'چ بھی بیٹھے انج لگدا جویں کل خانی تے آئے, مجال ہے جو انہاں دے منہ تے رونق آ جائے, کوئی نمی مسکراہٹ آ جائے. نہیں, وہ ہر ویلے یہی سمجھتے ہیں کہ میں قبرستان 'چ بیٹھا. وہ گھر جان گے تو گھر نو بھی قبرستان والا ماحول بنا گے,
نہ وہ آپ ہنستے نے تو نہ کسی کو ہنسن ہے، مگر صحابہ پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ بھی خوش طبی فرما لیتے ہیں؟ دیکھو جملہ حضور نے ایسا کہا نا جو خوشی والا تھا، مزہ والا تھا۔ ایک بوڑھی عورت نے آ کر پوچھا محفل میں، یا رسول اللہ بڑھیاں بھی جنت جان گیاں؟ آپ نے فرمایا کسے بڈھی نے جنت نہیں جانا، کسے بڈھی نے بڑھاپے نال جنت اور رونے لگ گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ پھر اسی کلمہ کہنے واسطے پڑھے؟ آپ نے فرمایا بھائی میرا مطلب یہ ہے کہ بڑھیاں بھی جوان ہو کے جنت جان گیاں۔ یہ ہوں آپ نے مزاح فرمایا، دل لگی فرمائی ہے، بات سمجھے؟ خوش طبی۔ اس سے صحابہ نے پوچھا قالوا یا رسول اللہ انک تداعبنا، یا رسول اللہ کیا آپ بھی دل لگی فرما لیتے ہیں؟ تو قال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا اقول الا حقا، بھائی میں خوش طبی تو کرتا ہوں، مذاق تو کرتا ہوں، پر بات سچی کرتا ہوں۔ بولو جی بات ہے ہاں، الا حقا، میری بات حق کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ چونکہ جو جنہوں نے یہ ہنسانے کا پیشہ بنا رکھا ہے پھر وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں تاکہ لوگوں میں ہنسی پیدا، تو جھوٹ تو ویسے ہی حرام ہے، جھوٹ سے لعنت پیدا ہوتی ہے۔ تو حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مزاح بھی کہوں تو حق بات کہتا ہوں، بولیے حق کے سوا کچھ ہے کہ ایک صحابی نے آ کر کہا میں نے سفر پر جانا ہے، آپ مجھے سواری دے دیں، مجھے سواری کے لیے کوئی اونٹ دے دیں۔ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ بولو اونٹنی کا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے بچے کا کیا کرنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بھائی ہر سواری کسی نہ کسی اونٹ یا اونٹنی کی بچہ ہی ہوتا ہے نا، تمہیں پورا اونٹ دیں گے مگر وہ کسی کا بچہ ہی تو ہے۔ تو اس لیے بھائی یہ مذاق ہے، یہ دل لگی ہے، یہ خوش طبی ہے، اس میں کرنے میں کوئی حرج ہے، مگر ایسی بات کرنا کہ اگلے کا دل جل جائے، اگلے کی انسلٹ ہو جائے اور بعد میں کہنا میں تو مذاق کر رہا تھا، بولو میں تو۔ اور ایک اور بڑا جاہل لوگوں نے جملہ بنا رکھا ہے جی میں اپنی بات واپس لیتا ہوں، بولو اپنی بات ہے۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیں منہ سے نکلی بات واپس ہو سکتی ہے؟ چلو معافی تلافی تو ہو سکتی ہے کہ وہ معافی مانگے، کہے جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے میں آئندہ ایسی غلطی، یہ تو ٹھیک ہے، پر کہنا میں بات واپس لیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شب معراج دیکھا کہ ایک چھوٹا سا پتھر ہے، اس سے ایک چھوٹا سا بچڑا نکلا، گاں کا پتر ہے، بچڑا نکلا، اور وہ جب نکلا تو بہت بڑا بیل بن گیا، پورا ڈھگا بن گیا، اور جب وہ بڑا ہو گیا تو دوبارہ پھر اس پتھر میں گھس رہا ہے، پر اب پتھر چھوٹا ہے اور بیل ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یار یہ مجھے کیا دکھایا جا رہا ہے؟ تو جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کا حال ہے جو چھوٹے سے منہ سے ایک بڑی بات نکال دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بات چھوٹی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ بات ہے ایسی، کسی کی عزت پہ داغ لگا دیا، کسی کے متعلق گندی بری بات کر دی، اور وہ تو چونکہ اپنے چھوٹے منہ سے سمجھتے ہیں چھوٹی بات ہے، وہ بات جب نکلتی ہے پھیل جاتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے، اور پھر یہ کہتا ہے میں اپنی بات واپس لیتا ہوں۔ اپنی بات اب منہ چھوٹا ہے اور بات اب واپس ہو سکتی، اس لیے بھائی ہمیں سوچ کر بولنا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کس سے کہہ رہے ہیں، کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر ودعوانا